ناظرین السلام علیکم۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کے سامنے دو چار اہم ترین جو اس وقت ایشوز ہیں، خاص طور پہ عدالتی بحران کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنز اور قانون کے حوالے سے، اور جو فیصلے ہوئے ان کے اوپر۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جناب کوئی بھی قانون، چاہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو، رول آف بزنس ہو، کوئی اور قانون ہو، وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ادارے کی ایک لمیٹیشن ہے، آئین نے رکھا ہوا ہے، ایگزیکٹو کی ہے، آپ کے پارلیمنٹ کی ہے، عدلیہ کی ہے۔ اسی طرح اگر پارلیمنٹ کی دیکھا جائے تو ان کو قانون سازی کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ قانون سازی بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، یا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، یا وہ اسلامک پروویژن کے خلاف ہے، یا وہ پرسنل اسپیسیفک ہے، تو اس کو عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے۔ ایک تو یہ کہ 26ویں ترمیم جب سے آئی ہے، پاکستان کی عدالتوں میں بحران شروع ہو گیا ہے، اور یہ بحران اور کئی فیصلے ایسے ہیں جس پر کئی آئینی ماہرین بٹے ہوئے ہیں، اور 26ویں ترمیم کے اوپر جو دسمبر 2024 کو آپ کے 26 ترمیم کے اوپر ایک ریویو پٹیشن داخل کی گئی تھی، آج جولائی 2025 ہے، لیکن ابھی تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں آیا ہے 26ویں ترمیم کا۔ ہاں، 26ویں ترمیم کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو بینچ بنی ہوئی ہے وہ فیصلے کر رہی ہے۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر ریویو پٹیشن جو ہے وہ سن لی جاتی ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا دسمبر 2024 سے لے کر جولائی 2025 تک ابھی تک اسے سنا نہیں گیا ہے، اور یہ ایک بہت اہم پٹیشن ہے۔ اس کے اوپر میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا۔ دوسرا یہ کہ عدالتی بہت سے فیصلے ایسے ہیں جو خود عدالتوں نے اس کو غلط قرار دے دیا۔ کئی تو بہت سالوں بعد ہیں، میں اپنے مہمانوں سے ڈسکس کروں گا، میرے پاس ہے۔ عدالت کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر عدالت ہی اس کو ختم کرتی ہے، کبھی تو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، اس کی بعد اس کی بڑی بینچ ختم کر دیتی ہے۔ کہیں ایسا ہے کہ بڑی بینچ نے فیصلہ کیا، چھوٹی بینچ نے بھی ختم کر دیا، جو تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں جو بیچ میں جو ہوتا ہے، حکومتیں گر جاتی ہیں، آپ کے سیاسی جماعتوں کی پوری کریڈیبلٹی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، اور جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان فیصلوں کی بنیاد پہ ان عدالتیں فیصلے دیتی ہیں، اور عدالتیں انہیں کہتی ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، تو پھر عدالتوں کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ یہ بھی ان پوائنٹس میں شامل ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، کافی اہم ترین لیڈرز کے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ اب اس میں جو سوال اٹھ رہا ہے، کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کو کمپلیٹ نہیں کیا گیا، فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پر نہیں ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ کس طرح یہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہیں، اور کیا جس طرح ماضی میں بھی فیصلے دیے گئے اور اعلیٰ عدالتوں نے اسے ختم کر دیا، کئی کیسز ہیں، اس کا میں حوالہ دوں گا، تو کیا یہ فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ختم ہوگا تو کن گراؤنڈز پہ ہوگا؟ ہمارے مہمانوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 اہم ہیں، ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں حسن رضا پاشا صاحب، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسلز، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، سینئر وکیل سپریم کورٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں حافظ احسان احمد صاحب، ماہر قانون ہیں، آپ کا یہ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب حسن رضا پاشا صاحب کی طرف۔ حسن رضا پاشا صاحب، پہلے تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ ہو تو گئی ہے سر، لیکن یہ 27ویں ترمیم کو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک متنازع ترمیم ہے۔
پارلیمنٹ نے جو یہ ترمیم کی ہے بیسک اسٹرکچر کو انہوں نے حلیہ تباہ کر دیا ہے، یعنی یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، ایک سوال تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کی ایک ریویو پٹیشن ہے، آئی ہے بھائی، یہ ریویو پٹیشن 2024 سے 2025 جولائی ہو گیا ہے، 3 ماہ میں سن لینا چاہیے تھا، نہیں سنا، اور اس 26ویں ترمیم کے سے جو چیزیں آئی ہیں، جو کوڈ بنی ہیں، ان کے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو کل اگر 26ویں ترمیم کو سنا گیا اور پتہ چلا کہ نہیں جی یہ بیسک اسٹرکچر کے واقعی خلاف تھا اور اس کو ختم کر دیا گیا، تو پھر ان فیصلوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ دونوں چیزیں دیکھی ہیں، بعض اوقات تو پاسٹ اینڈ کلوز بھی کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ججمنٹ موجود ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو میں تو آتا ہوں سر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس 26ویں ترمیم کو، اور جو اس کی ریویو پٹیشن ہے اس کو نہیں سنا جا رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے پھر آگے بڑھا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک تو آئین میں ترمیم کا تعلق ہے، پارلیمان کا یہ اختیار ہے، اور یہ آئین نے ہی دیا ہے پارلیمان کو اختیار، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور ادروائز بھی ایک لائیو ڈاکومنٹ ہے اور اس میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 28ویں بھی ہو سکتی ہے، جو کہ پارلیمان کے اختیار کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ 3 مہینے کے اندر اندر ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر ریویو پٹیشنز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اخلاقاً ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی قانون، کوئی آئین اس حوالے سے بالکل خاموش ہے کہ کسی بھی ججمنٹ کی ریویو پٹیشن ودن 3 months ڈیسائیڈ ہونی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی متعدد ایسی ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، جن کو فائل کیے 3 سال ہو گئے ہیں اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 3 مہینے کے اندر اندر ان کو سنا جانا چاہیے۔ تیسری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب کوئی فیصلے عدالت کے کسی قانون کی امینڈمنٹ کے تحت آ جاتے ہیں تو ان کو سیونگ ایک شیلٹر دیا جاتا ہے، اور ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایسی اوتھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے کوئی ایون وہ ججز جو کہ ججمنٹس لکھتے ہیں اور وہ لیٹر آن کنفرم نہیں ہوتے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو ان کی ججمنٹس کو بھی یہ جو ہے وہ سیونگ شیلٹر دیا جاتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس عرصے کے دوران متعدد کیسز کنڈکٹ کیے ہوتے ہیں، فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی کوئی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ واپس ہونے والی، وہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب اگر یہ سٹرائک ڈاؤن کرتی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، تو پھر معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے وہ سٹرائک ڈاؤن کریں گے، until and unless اس وقت جو سٹرائک ڈاؤن کرنے والی جو امینڈمنٹ میں ہے اس کے اندر یہ کلاز آ جائے کہ اس سے پہلے کے جو فیصلے ہیں، یعنی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ جس کو کہیں گے، اس پہ لاگو ہوگا، تو پھر قانون ساز ادارے نے جو کیا ہوگا فیصلہ، وہ پھر آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپارٹنٹ کیس بالکل ضرور ہے، آپ کی یہ بات، اس کو میں انڈورس کروں گا کہ اس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، ان کو فوری طور پہ یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس کو سننا چاہیے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ صدیق صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ 26ویں ترمیم کو؟ کیا یہ صحیح ترمیم ہے؟ کیا یہ جو آپ کے ریویو پٹیشن ہے اس کو 1 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، تقریباً 1 سال ہو رہا ہے، اس کو پہلے حل نہیں ہونے جانا چاہیے؟ کئی فیصلے ہو رہے ہیں جو متنازع ہو رہے ہیں، کئی فورم پر کہا جا رہا ہے، خود اس کے حوالے سے ججز کے درمیان اختلافات ہیں، لوگ ججز جو ہیں وہ خود بیچارے پہنچ گئے ہیں اس سلسلے میں، بحران سا ایک حالات ہو گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں سر؟
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بڑا پرٹیننٹ سوال اٹھایا تھا، اور کہ ابھی تک یعنی اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو یہ سپریم کورٹ کو لگا کے فیصلہ کر دینا چاہیے. بنیادی وجہ ہے کہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ نظام کی یا عدلیہ کی جو پوزیشن اس وقت آ گئی ہے یہ تباہی و بربادی ہے. پہلے تو پرسن اسپیسیفک فیصلے ہوتے تھے، ہم نے پارٹیوں کے اگینسٹ فیصلے ہوتے ہوئے اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھے. پہلے تو چلیں یوسف گیلانی نااہل ہو گئے، لیکن انہیں پہلے کنٹمپٹ میں سزا ہوئی تھی. نواز شریف پاناما کا کیس آیا 62(1)F میں، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تاریخ ہی پڑی ہوئی ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈیفیکشن کے حوالے سے بڑا اعتراض رہا، ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن. یار چھوڑ دیں، ہسٹری پاکستان کی پڑھیں، مساق جمہوریت پڑھیں تو بہت کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ 26ویں آئینی ترمیم نے ایک بہت بڑا شفٹ لیا ہے. آئینی بینچ بنانے میں ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ پک اینڈ چوز کہاں سے آ گیا؟ اور یہ بھی کمال کر دیا کار ایگزیکٹو رہا ہے. یعنی مجھے بڑا اعتراض رہتا تھا ڈاکٹر صاحب جب 18ویں ترمیم سے پہلے ججز کی اپوائنٹمنٹ. آج میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں نے بڑا شور ڈالا. وہ بہترین نظام تھا، ججز کی کوالٹی، ججز کی ہمت حوصلہ. اس وقت اگر آپ دیکھیں جیسے سردار اعجاز اسحاق خان، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. یعنی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بلا کر سننا پڑا وزیر اعظم کو، کابینہ کو توہین عدالت کا. ہمت تو بتایا نا کون سا جج ہمت کر رہا ہے؟ اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں، ذرا پٹیشن تو لگا کے دیکھیں. یہاں سینیورٹی کا پرنسپل بڑا کمال کا پرنسپل چل رہا تھا. اب اپنی مرضی کے چیف جسٹس سے لگا کے وہ 5 کی لسٹ، پتہ نہیں 5 کی لسٹ کہاں سے نکال لائے. پھر اچھا آئینی بینچ بنانا تھا تو انڈیا کی طرف پہ بنانے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا سینئر جج لگا لیا، جو پہلے سینئر ہے، جتنے بھی سینئر ہے کون ہے اب بنائے، انڈیا میں بھی چل رہا ہے. لیکن یہاں وائی جسٹس امین الدین ایک سوال ہے. اور پھر ہم نے میں نے ترمیم چونکہ چیلنج کی ہوئی 26ویں آئینی بہت ڈفرینٹ کانٹیکس کے حوالے سے. عدلیہ کی آزادی بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. اب 26ویں آئینی کو صرف عدلیہ کی آزادی کے ساتھ مت جوڑیے گا. 3 ڈیزاسٹر آپ ابھی دیکھ چکے ہیں. سب سے پہلا تو عدلیہ، آئینی بینچ یعنی اندازہ لگائیں، کبھی میں نے تو نہیں، میں پوری دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اس طرح پارٹی کا سمبل لے کے پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے. یہ میں بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا تھا. ملٹری کورٹس، ہر ایک کو اپنا اعتراض ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری کورٹس جائز ہیں. اگر چلے مان بھی لے فیصلہ آیا تھا تو فیصلہ منوا تو لیتا آئینی بینچ اپنا. 45 دن کے اندر اندر اپیل کا رائٹ دینا تھا، دے دیا رائٹ. آپ پوزیشن دیکھیں نا. اب ذرا غور کریں اس چیزوں پہ. دوسرا کیا تھا؟ تاحیات الیکشن کمیشن ہمارا رہے گا. یعنی جن لوگوں نے اس نظام میں فیسلٹیشن کی، یعنی کیا ہے ابھی چیف الیکشن کمیشن، کیا 24 کروڑ عوام میں ہمارے پاس اپنا الیکشن کمیشن کے لیے بندے نہیں ہے؟ کوئی جنوری سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، لیکن وہ تاحیات تا عمر. یہ بھی ایک انوکھی دیکھیے گا، جب تک اپوائنٹ نہیں ہوگا وہ کرتا رہے گا. بائنڈنگ کیا لگائی آپ نے اس طرح کی ترمیم کیوں نہیں کی کہ جناب یہ اس سے 3 مہینے پہلے شروع کرنا ہے؟ یہ راستہ کیوں دیا؟ پھر تیسرا دیکھ لیجئے گا، ابھی حلف لینے کا نے دیکھا، ریسنٹلی حلف لینے کا دیکھا، اسپیکر کے اختیارات کو کیسے امپیئر کیا گیا. اسپیکر نے انکار تو نہیں کیا تھا نا. اسپیکر نے تو یہی کہا تھا کہ جناب اپنا قورم پورا نہیں ہے. اگر قورم آگے پورا نہ ہوتا ہے اظہار تو کرتے. اتوار والے دن آپ دیکھا، اتوار والے دن چیف جسٹس رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ بیٹھا، اتوار والے دن الیکشن کمیشن بھی بیٹھا. ذرا عام آدمی کے انصاف کے لیے دے دیں. یہاں کتنے آپ دیکھیں ذرا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ماورائے عدالت کتنے قتل ہو رہے ہیں یہاں پر، کتنی جانیں ضائع گئی ہیں. میں تو ایک چیز کا گواہ، میں نے تو پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں. نظر ثانی کے آرڈر، اپنا نظر بندی کی آرڈر 144 کا نفاذ. آپ ایک نام تو نکال کے دیکھیں. پی این آئی لسٹ ایک ایسی عجیب و غریب سے بنا دی ہے. لوگوں آپ ڈیٹا تو نکالیں یا بنائیں، کسی دن کمیشن پتہ چل جائے گا. اور کمال کی بات بتاؤں، یہ 26ویں آئینی ترمیم ابھی تو اور ڈیزاسٹر دیکھنے آپ نے. ہم نے تو عدلیہ دیکھ لی، آپ یہاں لگا کے دیکھیں، الو بول رہے ہوتے ہیں یہاں کورٹوں کے اندر. کیس ہی نہیں لگتے. وکیل آتے ہیں کہ جناب یہ ہے. اچھا وہ ایک اور انوکھا کام شروع ہوا ہے، جناب ٹیکس کے کیسز نہیں لگ رہے. وہ بھائی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ ریکوری. وہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ہوتا تھا انٹرفیئرنس نہیں تھی. وہ چیف جسٹس بڑا کہہ رہے تھے کہ جناب جوڈیشل افسر کی انٹرفیئرنس آزادی میں برداشت نہیں کروں گا. چلیں چھوڑیں اس بات کو، سچ بولیں تو سمجھ آ جاتی ہے. آخری بات صرف یہ جنوری کے اندر ہیئرنگ کہا تھا کہ 3 ہفتے کے اندر پٹیشن فکس ہو جائے گی. کیا ڈر اور خوف ہے؟
پاکستان بار کونسل کیوں نہیں کہتی اس بات کو کہ لگائیں اس کو, فیصلہ کریں. اور یہ نظر ثانی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ 184(3) کے تحت پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے, اور ہم نے کہا تھا پورا سپریم کورٹ سنے, ڈر کیا ہے. وہ جس طرح آپ نے اس طرح یہ چیزیں ساری کی, آپ نے دیکھا نہیں آئینی بینچ بنا کے سارے کے سارے فیصلے ریورسل ہو گئے. ہم نے تو نظر ثانی ایسی بھی نہیں دیکھی کہ جیسی نظر ثانی ہو رہی ہیں کہ 11 ججوں کا فیصلہ ہو اور کم جج آگے اس کو کر دیں. کیا کیا کہانی سنیں گے, اپنا کپڑا اٹھائیں گے, پیٹ ہمارا اپنا ننگا ہونا ہے, وکیل ہیں ہم تو صرف اتنی گزارش کرتے ہیں, خدا را سیاسی جماعتیں سمجھیں اس بات کو, سمجھیں اس ملک میں بنیادی حق کا کوئی تحفظ نہیں رہ گیا. زبان تشہیر بات تو کر کے دیکھیں آپ, پیکا لا, ڈیفامیشن لا. اور میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں, اس پچھلی پارلیمنٹ نے آئین کیسے فلاؤٹ کی ہے. الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار ہوتا تھا صدر اور گورنر کو, سیکشن 57 میں ترمیم کی, الیکشن کمیشن کو دے دیا. سیکشن 232 ایڈ کیا, اور بھئی آرٹیکل 62(1) میں اپنا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن سی وہ جناب وہ کرنا تھا, 62(1) کو ٹھیک کرتے ہیں 232 ڈال دیا. پھر آپ کو میں کیا بتاؤں, ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, آج کل وہ جج صاحب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں, جو میں نے کہا کہ سیکشن 215 جو بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ سمبل لینے کی, الٹرا وائری, ان جج صاحب نے کمال ہی کر دیا. انہوں نے کہا جی جو اپنا آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے نا وہ ایسوسیشن ہے, اس کا میں چیلنج کیا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں 3 اہم کیسز جیسے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, میں کیا کہوں. اب چھوڑیں ان باتوں کو. ٹھیک ہے سر, میں آ گیا, میں نہیں چھوڑیں گے, نہیں انصاف کے دروازے بند کر چھوڑیں گے نہیں سر. ہم تو فیصلے پہ بات کر رہے ہیں, اور فیصلہ ہوا ہے اور جو بھی ترمیم ہوئی اس پہ بات کر رہے ہیں. میں آتا ہوں جناب حافظ احسان احمد صاحب کی طرف. حافظ احسان احمد صاحب, آپ جو بھی بولیں لیکن میرے سوال کو ذرا نوٹ ضرور کر لیجئے سر. ایک تو میں آپ سے کلیئر کٹ سوال کر رہا ہوں, کیا پارلیمنٹ مدر پدر آزاد ہے, جو چاہے ترمیم کرے؟ ہاں, آرٹیکل 238 239 ہے, ترمیم کر سکتا ہے, لیکن کیا مدر پدر آزاد ہے؟ کیا سپریم کورٹ مدر پدر آزاد ہے جو چاہے فیصلے کرے؟ کیا ایگزیکٹو مدر پدر آزاد ہے جو چاہے فیصلے کرے, یا آئین نے سب کی بائنڈنگ رکھی ہوئی ہے؟ ایک تو یہ سر بتائیں. دوسرا, 26ویں ترمیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تیسرا, کیا اس ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کو متاثر نہیں کیا ہے؟ ایگزیکٹو کا رول بہت طاقتور ہو گیا ہے, جو چاہتا ہے ایگزیکٹو وہ کرتا ہے. ایک اور یہ جو ریویو پٹیشن ہے سر, چلیں حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریویو پٹیشن جو 2024 کے دسمبر میں آیا, تو ہم آئندہ یہ 2050 کے اس میں بھی کر سکتے ہیں سر یہ ریویو پٹیشن 26ویں ترمیم کی. جی کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بڑی لمبی جو کویسچنز کی چیک لسٹ دی ہے, اور میرے دوستوں نے بھی بڑا زبردست اپنا کیا ہے. میں اس کو جلدی سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی پار ہے, اور یہ انبریڈلڈ پار نہیں ہوتی. انڈیا میں اس وقت 2025 تک جو 1949 کا ان کا کانسٹیٹیوشن آیا تھا, 106 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہو چکی ہیں. اور ان 106 امینڈمنٹس کے اندر جو تھا وہ ایک کانسیپٹ آیا تھا بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن, لیکن وہ بنیاد کبھی بھی نہیں بھرا کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے اندر. اور یہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ دنیا کے اندر یونیورسلی نون کو پرنسپل ہے نہیں ہے, چونکہ جس طرح ہمارے ایشوز ممالک کے اندر ہیں, جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر بات کی جائے تو 5 ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے اندر پارلیمنٹ جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل ریسٹرکشنز ڈیفینیٹلی موجود ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ جس کا آپ نے اشارہ کیا, آرٹیکل 227 اسلامک انجنکشنز کا ہے. نمبر 2 جو ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرلزم پہ بلیو کرتا ہے, جو آپ آرٹیکل 1 ہے, آرٹیکل 9 ہے, 141 ہے.
تیسرا یہ ہے کہ ہمارا جو سارا فارم آف سسٹم گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جو آپ کا آرٹیکل 58 یا آرٹیکل 59 ہے، اور اگلا جو آپ کا ہے وہ ہے آپ کا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے، جو آپ کی آرٹیکل 175 سے لے کے جو ہے، جو جورسڈکشن جو ہے آپ کسی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ کرٹیل نہیں کر سکتے. یہ ہے آپ کے بیسک جو آپ کے لمیٹیشنز ہے کانسٹیٹیوشن کی پارلیمنٹ کے اندر، چونکہ یہ وہ چیزیں صرف کر سکتی ہے جو آپ کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہے، اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے اگر بنانا ہے آپ نے نیا کانسٹیٹیوشن تو آپ کو نئی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے الیکشن کروانے پڑیں گے، تب جا کے وہ ان چیزوں کے اندر آئے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں. کبھی انہوں نے ان امینڈمنٹس کے اوپر یہ کہا ہے کہ یعنی کہ آج تک 26 آئینی ترمیم سے پہلے 25 آئینی ترمیم آئی ہیں، کوئی بھی ایک آئینی ترمیم پاکستان کی سپریم کورٹ نے نہ سسپینڈ کی ہے، نہ اسٹرائک ڈاؤن کی ہے، نہ اسے الٹرا وائرز اگینسٹ دا بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کی ہے. ایون بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ جو تھا وہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا 2015 کا 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں بھی آیا، لیکن 21ویں آئینی ترمیم جو تھی اسے اسٹرک ڈاؤن یا سسپینڈ نہیں کیا گیا. اب اگلی جو چیز ہے جس کی طرف یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 3 ایریاز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے اور آپ کی پارلیمنٹ ہے. تینوں کے اپنے اپنے جو رول ہیں اور کسی کو دوسرے کا رول اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک میں چلتے چلتے بات کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ جی آپ کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ ترمیم کرے اور پھر کوئی سپریم کورٹ اس کے اوپر بیٹھے اور اس کے اوپر جا کے فیصلہ کرے تبھی اس پارلیمنٹ کی لیجسلیشن جو ہے اس کو ویلیڈیٹ سمجھا جائے. یہ دنیا بھر کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. 8-8 10 سال کے بعد بھی وہ کیسز کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لگتے ہیں. اور یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے یہ سینٹرک میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ آئی ہے پاکستان کی جوڈیشری اسپیسیفک آئی ہے. اور اس اسپیسیفک جوڈیشری کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو پاکستان کے پاس 15 سال سے ہوتی آئی ہیں. ایک سب سے بڑا ماسٹر آف روسٹر کا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس پاکستان کی سپریم کورٹ کو لیڈ کرتا رہا ہے اور اس کا آفس سپریم کورٹ کو ڈومینیٹ کرتا رہا ہے، جو دنیا بھر میں کسی جگہ نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کے سپریم کورٹ کا بیہیویئر ہے. آپ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے سٹارٹ کر لیں اور ابھی تک آپ اس کے اندر دیکھ لیں جو لاسٹ آپ کے آیا تھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر صرف ایک چیف جسٹس نے کہا کہ چلیں اس جو ہے اس کو کنسلٹیٹو پروسیس کے اندر ڈال دیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر کانسٹیٹیوشن اور بینچز جو چیف جسٹس کا اختیار یہ ہے وہ اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جس طرح پاکستان کے اندر ہے. انڈیا میں کم از کم 5 سپریم کورٹ کے جج بیٹھتے ہیں، کسی جگہ 8 بیٹھتے ہیں، کسی جگہ 9 بیٹھتے ہیں، کسی جگہ پوری سپریم کورٹ بیٹھتی ہے. یہ واحد ہماری سپریم کورٹ ہے جس کے اندر مرضی کے 2 جج بھی بٹھا کے فیصلہ کیا جاتا ہے، مرضی کے 3 جج بھی بٹھا کے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور 3 سے زیادہ اس لیے نہیں جایا جاتا کہ شاید جو ہے کوئی اس کے اندر ڈائسینٹنگ ویو جو ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے. اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو ایک امینڈمنٹ والا پروسیس آیا تھا اس کے اندر جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن تھی جو پہلے تھی جس کے اندر 19 امینڈمنٹ کے اندر پاکستان کی جوڈیشری کے اندر آپ کو ایلیویشنز نظر آئیں، اگر وہ ایلیویشن ساری ٹھیک تھیں تو پاکستان کی بار کاؤنسلز، پاکستان کے لائرز، پاکستان کے جسٹس سیکٹرز، پاکستان کی پارلیمنٹ جو تھی وہ کیوں کویسچن مارک کرتی تھی کہ پاکستان کا جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس کے اندر بہت سارے کویسچنز مارک ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان میں نیپوٹزم بھی تھا، ان میں فیوریٹزم بھی تھا، اور ان کے اندر جو تھا اپنی مرضی کے ریلیٹیوز جو تھے وہ لائے گئے تھے. اور اس پروسیس کے اندر آپ نے نہ صرف ججز لگائے بلکہ آپ کا ٹارگٹ اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا تھا یا پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا. اچھا اب آ جاتے ہیں. اب میں جلدی سے ٹائم ختم ہو جائے گا. آج نہیں، چونکہ آپ کی بحث بڑا لمبی تھی اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں. آج ہوا یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کا ایگزیکٹو کا آیا ہے اس کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا جس طرح کا یہ آپ کے سامنے آیا ہے، چونکہ یہ کسی صورت سوٹ نہیں کرتا کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایگزیکٹو کا رول آنا چاہیے. لیکن اس کو رول کو لانے کے لیے جو لوگ ذمہ دار تھے، جب بات صرف کانسٹیٹیوشن کورٹ کی تھی آپ بھی دیکھیں حافظ بھائی میں دیکھیں ڈیٹیل مجھے یہ بتا دیں آپ تو کہ نہیں تو وہ بات ہے کہ جب بہت تفصیل سے دیا ہے آپ نے، بہت تفصیل سے دیا. آپ 26ویں ترمیم کو
آپ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ ریویو پٹیشن کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، صحیح ہے، اور جو یہ 26ویں ترمیم آئی ہے اس میں ایگزیکٹو کا رول زیادہ ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنسی کی جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اس کو متاثر کیا ہے؟ 3 سوال، میں تینوں کا جواب ایک لائن میں دے سکتا ہوں۔ میں اچھا، آپ کا نمبر ون کوشچن یہ ہے کہ اس جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں آرٹیکل 184(3) کے اندر، اس کو سنے جانا چاہیے۔ اب اس کو سنے جانے کا میکنزم پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک آرٹیکل 191(a) کے نیچے کمیٹی ہے جو ان پٹیشنز کو سنوانا چاہتے ہیں، نہ اس کمیٹی کو وہ مانتے ہیں نہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ججز کو مانتے ہیں۔ تو جب کانسٹیٹیوشن کے اندر ان بلٹ اختیار اس کیس کو لگانے کا، اس کیس کو سننے کا ایک پروسیس میں آپ کو موقع دوں گا اظہر صاحب، میرا سوال آ جائے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت گرپ رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن، میرا دیکھیں نا، آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں سر کہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ 2000 جس طرح حسن رضا پاشا نے کہا کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، آئین خاموش ہے، تو کیا 2050 میں یہ ریویو پٹیشن سن لیا جائے سر؟ یہ صحیح ہے ایک چیز، اور فیصلے آنے چاہیے۔ پٹیشن موجود ہے، فیصلے آ رہے ہیں۔ ایک سوال سر، آپ سر 2 منٹ میں جواب دیں گے، کتنے ماہر آدمی ہیں میں جانتا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں میں ون لائنر ہے کہ جس دن یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر فائل ہوئی تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق جو ہے 14 دن کے اندر وہ کیس لگنا چاہیے تھا، 14 دن کے اندر وہ کیس لگتا، اور اس فیصلہ ہوتا اس چیز کے اندر کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا پاکستان کی جوڈیشری کو افیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ بہت اچھا جواب آ گیا۔ اب دوسرا جواب سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حافظ صاحب دوسرا بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ کیا اس 26ویں ترمیم سے آپ مانتے ہیں کہ جوڈیشری کی جو آزادی ہے وہ آزادی ختم ہو گئی ہے اور ایگزیکٹو نے قبضہ کر لیا ہے؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے سر؟ ڈاکٹر صاحب، اس امینڈمنٹس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے اس کے اوپر ایک کومے کا فرق نہیں آیا، صرف اس جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنے کا ایک پروسیس ایسا آیا ہے جو بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، اور وہ میرے سوال کا جواب دینا حافظ صاحب، یہ لال ہے یا پیلا ہے؟ میں ایکسپلینیشن نہیں پوچھ رہا، پلیز حافظ صاحب صرف اتنا بتا دیں کہ 26ویں ترمیم سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی ہے، ایگزیکٹو کا رول آ گیا ہے یا نہیں؟ اگر آ گیا ہے تو کہہ دیں آ گیا ہے، اور نہیں آیا ہے تو آپ کہہ دیں بالکل نہیں آیا۔ میں دونوں بات آپ کا پوچھنا۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف جورسڈکشن جو ہے وہ ایگزیکٹو کا رول نہیں ہے، لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ آف کانسٹیٹیوشن آف بینچ جو ہے جو ایگزیکٹو کا رول ہے، جو ختم ہونا چاہیے، جتنی جلدی ختم ہوگا اتنی جلدی ہم اس کانٹروورسی سے نکلیں گے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، کیونکہ سب سے زیادہ ٹائم میں نے آپ کو دیا ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر میں اپنے مہمانوں کے پاس ہوں، لیکن جو میرے کوشچنز ہوتے ہیں اس کوشچنز کو آپ اگر جواب دیں تو مجھے بھی ذرا آسانی ہو، لوگوں کو بھی آسانی ہو، کیونکہ تینوں آئینی ماہرین ہیں اور تینوں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن سوال کے اوپر جواب آنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی حسن رضا پاشا صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آواز۔ سر میرے پاس تینوں مہمانوں کے لیے 6 منٹ ہے، میں سوال آپ کے پاس کرتا ہوں، ٹو دا پوائنٹ جواب آ جائے تو اچھا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں سر، ابھی موجودہ پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈر کو 9 مئی کے اوپر جو ہے لوور عدالت نے، انسداد و دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی ہے اور 10 سال سزا دی ہے۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا اور آپ سمجھتے ہیں ڈیو پروسیس آف لا کمپلیٹ ہوا ہے، اور کیا یہ فیصلے آگے بڑی عدالتوں میں ٹھہر سکیں گے؟ ایک سوال، اور تھوڑا سا ماضی کو میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر۔ 2017 میں نواز شریف کا اقامہ پہ جو ہے نا وہ کیس آتا ہے،
نواز شریف وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ 2024-25 کے دوران سپریم کورٹ کے ایک نئے لارجر بینچ نے نواز شریف کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کی اور 2017 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف مشرف طیارہ سازش کیس کا ہوتا ہے، ان کو 2 دفعہ عمر قید اور تقریباً 5 لاکھ جرمانہ دیا جاتا ہے۔ 2007 میں وہ واپس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب شواہد نہیں تھے کافی، اس لیے ان کو بری کر دیا جاتا ہے اور سارا سزا ختم کر دیا جاتا ہے۔ 1978 میں ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ پھانسی دیتی ہے، سپریم کورٹ 1979 میں 3-4 سے اس کو برقرار رکھتی ہے اور 45 سال بعد 2024 کو سپریم کورٹ خود اعتراف کرتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ عمران خان کو 34 سال ابھی حالیہ سزا دی گئی اور پھر عدالتوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر بہت سی سزا کو منسوخ کر دیا اور کالعدم کر دیا۔ کیا کریڈیبلٹی ہے سر آپ کے عدالتوں کے فیصلوں کی؟ خود عدالتیں 45 سال بعد بھی اور فوری طور پر بھی بتاتی ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کے لیے، عوام کے لیے؟ جی بولے سر۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل کیسز بنائے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جھول رہ جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی ریزلٹ ادروائز آتا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت کو گزارنے کے لیے جس وقت پہ یہ کیسز بنائے جاتے ہیں اس وقت تو سکریو ٹائٹ کر لیتے ہیں اور سزائیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہائر کورٹس جو ہیں وہ ادروائز فیصلے کر دیتی ہیں۔ آفیس صاحب دیکھیں، ایک تو آپ یہ بتائیں سر، میں نے بتایا کہ ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، عدالتیں کہتی ہیں یہ سب یہ کہ غلط ہے، تو نقصانات بہت ہو جاتے ہیں سر۔ تو یہ کیا واقعی آپ بھی مانتے ہیں سر کہ ایک وقت کی عدالت ایک وقت کے دباؤ پہ، نظریہ ضرورت پہ، مفادات پہ فیصلے دیتی ہے اور پھر بعد میں آنے والی اس فیصلے کو چینج کرتی ہے؟ اس وقت کے نظریہ ضرورت، اس وقت کے دباؤ، اس وقت کے لالچ، اس وقت کے آپ کے انٹرسٹ میں ایک تو سر مختصر سا اس پہ دیجیے گا، اور دوسرا سر یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا پورا ہوا ہے؟ میں صرف سر ایک سینٹنس پڑھنا چاہتا ہوں سر، عدالتی فیصلہ 39 اس پہ لکھا ہوا ہے، اس پہ سر میں کنسٹرکٹ نکال دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ دو دا ایکیوزڈ ڈینائڈ فرام دیئر اینی کنیکشن ود دا occurrence but they even did not opt to repute at the stage from their affiliation with PTI, so there is weight in the contention of the prosecution side that they belong to PTI and due to their affiliation they committed the occurrence on the instigation of their leaders and leadership۔ اس کا مطلب میں اردو میں جو سمجھاؤں لیے کہ کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی سے اپنی ایفیلیشن کو الگ نہیں کیا اس لیے پروسیکیوشن نے جو آپ پر الزام لگایا وہ بالکل صحیح ہے۔ میں یہی سمجھاؤں سر یہ صحیح ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کا یہ کہوں گا کہ جتنے بھی فیصلوں کا آپ نے اشارہ کیا تھا، جی بالکل، جتنے بھی آپ نے فیصلوں کا اشارہ کیا تھا مولوی تمیز الدین سے لے کے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ایک ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھجوایا تھا، ان سارے فیصلے جو تھے وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی جوڈیشری تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ شاید 26ویں آئینی ترمیم سے جوڈیشری پہلے بہت انڈیپینڈنٹ سی، اور نومبر 2025 کے بعد جو ہے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہے۔ یہ سارے وہ فیصلے تھے جو سچویشنل تھے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اس کے اندر شامل تھا، اور ان پرسنل سچویشنز کے اندر جب دوسری سچویشن بات کے اندر آئی تو وہ فیصلے جو تھے وہ ریورس کرنے پڑے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس 2011 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے بھجوایا تھا، اگر سپریم کورٹ سمجھتی تو اس کو جلدی فیصلہ نہ کرتی۔ 8 چیف جسٹسز گزرے تھے اس سارے پروسیس کے اندر، پھر 9واں چیف جسٹس آیا، اس نے جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کا فیصلہ کیا کہ 1979 کا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا۔ 62F کا فیصلہ جو تھا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے؟ تو 26ویں ترمیم سے پہلے ہی کا جو چیف جسٹس تھا اس نے اس کو ریورس کیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 63A کے اندر جو ہے وہ آپ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کریں گے، ڈسکوالیفائی
جسٹیفائی نہیں کریں گے. جو بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے پھر چیف جسٹس نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. کہاں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے کسی ڈکٹیٹر کو 3 سال کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہی وہ سپریم کورٹ ہے نا, یہی وہ پروسیس ہے, یہی وہ پروسیس ہے جس پروسیس سے ججز آیا کرتے تھے. انہوں نے سب وہ میں ڈاکٹر صاحب یہ اگر یہ کیوں نہ ہوتا تو یہ ہم 130 یا 132 نمبر پہ ہوتے. ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے لوسٹ اس معاملے کے اندر آئے. ہم نے صرف سچویشن کو صرف پک کر کے صرف اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم اس بڑی بیماری کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے. کیا گارنٹی ہے آپ دیں گے گارنٹی کہ آج کے جتنے فیصلے ہو رہے ہیں وہ کل اڑ جائیں گے, کل ختم کر دیے جائیں گے, کل یہ کہہ کر ختم کر دیے جائیں گے کہ یہ فیصلے سارے غلط ہیں, ڈیو پروسیس آف لا نہیں تھا, شواہد صحیح نہیں تھے؟ کیا ایسا ممکن ہے یا آپ گارنٹی دیں گے ایسا اب کبھی نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ذرا سائٹ پہ چھوڑیں, اگر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میرٹ پہ ہوتی تو شاید آج 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی ویٹیج زیادہ آنی چاہیے تھی. اگر ایک ایشو تھا تو اس ایشو کو میرٹ بیس ایڈریس کرنا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس پہ کوشچن مارک نہیں آنا چاہیے. میرے سوال کا جواب حافظ صاحب, میرے سوال کا جواب دے دیں. میں پریشان ہوں, آپ مجھے دے دیں. کیا آپ یہ گارنٹی دیں گے کہ اب یہ جو فیصلے آ رہے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں یہ فیصلے کلعدم نہیں ہوں گے, ان کو ختم نہیں کیا جائے گا, ڈیو پروسیس لا کا معاملہ کلعدم نہیں ہوگا؟ جلدی سے سر. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 طرح کے کیسز ہیں. ایک ہے سپریم کورٹ لیول پہ جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہیں, ان کا معاملہ کچھ اور ہے. جو آپ کے کرمنل میٹرز ہوتے ہیں یہ کبھی آپ کی کنوکشنز آ جاتی ہیں, کبھی ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کو ریورس کر دیا جاتا ہے. پاکستان کا جسٹس سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے. اس کی جوڈیشری کے اندر بہت سارے لیپسز ہیں, پروسیکیوشن میں لیپسز ہیں, لیکن آپ اس کو سنگل نہ کریں. اچھا سر, آخری ٹائم ختم ہو گیا. یہ جو آرڈر آیا ہے 10 سال کا, اس میں جو یہ لکھا گیا ہے جج نے 39 پہ جو لکھا ہے کہ ایفیلیشن ہے تو آپ کو سزا مل رہی ہے, پروسیکیوشن پھر صحیح ہے. یہ صحیح ہے سر؟ یہ ججمنٹ صحیح ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر صاحب 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ سارے کے سارے لوگ جو ان لافل اسمبلی کے اندر تھے, جو پاکستان کورٹ کا سر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. سر خدا کے لیے اس انسیڈنٹ پہ بچ جائے, وہ پورا پروگرام بھی کم ہوگا. بہت برا ہوا ہے, بہت بڑی سزا دینی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سن لینا, ڈاکٹر صاحب سن لینا, اگر آپ کی 149 سیکشن کے اندر پریزنٹ ثابت ہو جاتی ہے تو آپ کو میکسیمم ڈوز اس کے اندر ملتی ہے. ہمارا لا آف دا لینڈ ہے. آپ کس طرح 149 کے اندر ان لافل اسمبلی کے کسی ممبر کو سزا دیں اور کسی کو سزا نہ دیں؟ اگر اس کے رول کی ایگریویشن کا تو ایشو ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی بھی اس کا حصہ ہے جو 149 ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. سر میں نے آپ سے جو سوال کیا وہ جملہ بتا دیں کہ کیا یہ جو ججمنٹ آئی ہے 39 پہ جو یہ لکھا ہے جج صاحب نے خود, یہ آپ سمجھتے ہیں سر یہ جسٹیفائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کی بہتر لینگویج ہونی چاہیے تھی. اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کے اس طرح پولیٹیکل فیصلے کرمنل جسٹس سسٹم میں نہیں ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. تینوں مہمانوں کا وقت ختم ہو. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.